جب تمہیں لگنے لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، شاید انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو معجزوں کا مالک ہے، اس کے ایک کن پر تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، سارے جہاں کی رکاوٹیں وسیلے بنا دی جاتی ہیں۔ وہ کن کہہ دے تو کائنات کا کوئی شے اسے ہونے سے روک نہیں سکتا۔ ہر طرف سے مایوسی مل سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات سے نہیں۔ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے ہم پر، وہ سنتا ہے۔ دعاؤں کا اختیار ہے اس نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم مانگیں اور وہ قبول کرے۔ یہ تو اس کی شان کے خلاف کہ اٹھے ہاتھ خالی مڑ جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تو مان لو اللہ نے چاہا ہے تبھی تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ جو دعائیں تم آج مانگ رہے ہو یقیناً وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو، اس سے راضی کرو، اور اگر اس نے تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال ڈالا ہے تو اس کی جگہ تمہارے نصیب میں بھی ضرور رکھی ہے۔ اسی لیے مطمئن رہو اور آخر میں تمہیں وہی سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے چاہت پر راضی ہو جاؤ تو وہ تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ یوں ہی تو نہیں دل میں خیال آتا، یوں ہی تو نہیں دعا میں ایک ہی نام آتا، یوں ہی تو نہیں تہجد کا انتظار ہوتا۔ کہتے ہیں تم چاہ بھی نہ سکو اگر اللہ نہ چاہے تو۔ پھر بھلا یوں ہی تو نہیں ہر دعا ہر لمحہ ایک ہی دعا کا خیال آتا۔ وہ رب ہی ہے جس نے دل میں خیال اور زبان کی مانگنے کی توفیق دے رکھی ہے، بھلا اس کے سوا کس کے قبضے ہے یہ دل؟ اور پھر یوں ہی تو نہیں یہ ویڈیو تم تک گئی، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اللہ تمہیں بھی خوشیاں نصیب کرے گا۔ کیا ہوا اگر سب کچھ ختم ہو گیا؟ تو کیا ہوا کچھ نہ حاصل ہوا ابھی تک؟ وقت اور خزانے دونوں اس کے ہیں، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو صرف تمہارا وقت ہوگا۔ جتنے آنسو آج گرے ہیں انہیں اللہ نے ضائع نہیں کیا، ان آنسو سے بڑھ کر وہ تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، آپ کسی کا برا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ آپ کو دنیا جہاں کی ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ حدیث ہے جب کسی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کامیابی کا مزہ ہی تب آتا ہے جب تم پر کوئی یقین نہیں کرتا، کسی کو نہیں لگتا تمہارے لیے کوئی معجزہ ہوگا، اور پھر جب سب کچھ اس کے ایک کن کے بعد ہوتا ہے اسے ہی تو کہتے ہیں، اور تمہارا رب جہاں سے جیسے چاہے عطا کر دے۔ یہ سب تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ وہ جب چاہے وقت بدل دے، حالات بدل دے، انسان بدل دے۔ یہ سفر بہت کچھ سکھاتا ہے انسان کو، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ کے باہر ہوتا ہے۔ اللہ جب حیران کرتا ہے نا تو بس پھر وہ حیران ہی کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا شکر کے سجدے کیے جائیں، روئے ہنسے مسکرائے کیسے کیسے شکر کرے، اس قدر حیران کر دیتا ہے۔ بے شک وہ دعا میں اٹھے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جس وقت وہ نوازتا ہے ایسا نوازتا ہے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، دنیا حیران پریشان دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ بہت شان والا عزت والا رب ہے، اس کی طرف سے آیا ہوا نعمت بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے ہی تو سب پتہ ہے۔ جب اس پیارے رب کا جواب آتا ہے وہ اتنی خوبصورتی سے آتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہر غم تکلیف بھلا دیتا ہے۔ یہ اچھا وقت تم جلد دیکھو گے، کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ۔
کہ پھر کبھی وہ پہلے جیسا نہیں ہو پاتا اور لوگ تکلیف دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ 2-4 میں ختم ہو جائے گا، مگر اس کے اثرات تو ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ چوٹ جب روح پر لگتی ہے تو بھلائی نہیں جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس پر صبر آ جاتا ہے اور وہی صبر انصاف کرواتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس بے نیاز بادشاہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے اور وہ تمہیں خالی لوٹا دے گا؟ تم اس کے سامنے گر گراؤ گے اور وہ مایوس جانے دے گا؟ تم چاہتے ہوئے دن میں، رات کے آخری پہر میں اسے پکارو گے اور وہ نظر انداز کر دے گا؟ تم اتنا یقین رکھو گے اور وہ تمہاری التجائیں رد کر دے گا؟ نہیں، وہ بڑا سخی بادشاہ ہے، تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر نوازے گا۔ تم نے جتنا مانگا ہے اس سے کئی زیادہ سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔